بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ابھی ایک دن پہلے آپ نے سنا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آرمی چیف نے کتنی اچھی تقریر کی تھی، کتنی زبردست باتیں کی تھیں، ساری پولیٹیکل پارٹی، قومی یکجہتی اور سب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور وہ تضاد ایک مرتبہ پھر نظر آیا۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے ایک ریلی نکالی تھی اور مہنگائی کے خلاف تھی۔ یعنی مہنگائی کے خلاف نکلنا، اگر اپوزیشن مہنگائی کے خلاف نہیں نکلے گی یا احتجاج نہیں کرے گی تو پھر تو اپوزیشن کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے انڈیا سے کوئی گھسپیٹیے پاکستان میں آ گئے ہیں یا بم لے کر کوئی دہشت گرد گھوم رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خون لگی ہوئی تلوار اٹھا لی ہے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے حرکت میں آتی ہے یہ دیکھیں آپ۔ یہ لاہور میں ایک فضا عالم نامی خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے گھر کے میں مناظر دیکھ رہا تھا رات گئے، دن کو انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو دوست فوج کے اندر ہیں وہ بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تباہی پھر گئی ہے۔ وہ بےچارے بھی برداشت نہیں کر پا رہے، حالانکہ ان کو بہت ساری مراد، بہت ساری چیزیں انہیں ملتی ہیں۔ اچھے خاصے سفید پوش لوگ، امیر لوگ، وہ بےچارے اب بتاتے ہیں کہ ہم مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کی حالت پتلی ہو گئی ہے۔ جو لوگ ایک ہاتھ سے دیا کرتے تھے وہ اب لینے پر مجبور ہیں۔ تو فضا عالم کے گھر کے اندر چھاپا مارا اور مرد پولیس اہلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جیسا کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی بیک پر کھڑی ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسی چیز کو۔ تو ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور مرد اہلکار ایک خاتون کارکن کو اٹھا کر لے گئے۔ صنم جاوید کو اسپتال میں لایا گیا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی جیل میں۔ میں چند دن پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، ان کی فیملی بار بار بتا رہی ہے کہ صنم جاوید سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اور جس وقت صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یہ بڑے صاحب کے حکم پر ہوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا سے صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اور بڑے صاحب آپ جانتے ہیں، یہ وہی بڑے صاحب ہیں جن کے بارے میں ابصار عالم نے کہا کہ محسن نقوی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ بڑے صاحب کا حکم ہے تو فیصلہ آپ نے ہمارے مطابق دینا ہے۔ تو اسی طرح بڑے صاحب عاصم منیر بھی بولتے ہیں۔ تو صنم جاوید کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ تھا، کیونکہ وہ عاصم منیر صاحب پہ تنقید کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھ میں بھی پرابلم ہے، اس کے معدے میں بھی پرابلم ہے، اور وہ اچھی خاصی تھی، ٹھیک ٹھاک بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اور بھی بہت سارے قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ نظام ظالمانہ ہتھ کنڈوں پہ اترا ہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم عمران خان ہے۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے جو کیس کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب وہ اپیل میں چلی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کرنے کے لیے عظمیٰ خانم سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی ہیں، اور انہوں نے نواز شریف کی جو جیل میں بیماری ہے اس کی مریم نواز اور ذاتی معالج کو میاں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی اجازت اور میڈیکل چیک اپ کی درخواست، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کا جاری کیا گیا ملاقاتیں کرانے کا آرڈر۔ میاں نواز شریف کو عدالتی اجازت سے لاہور سے لندن روانگی کی خبر کے اخباری تراشے، عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اور وفاقی وزراء کی اس پابندی کو جواز پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس سمیت انہوں نے بہت ساری تفصیلات پر مبنی دستاویزات اکٹھی کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ماضی یاد کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے عمران خان کو علاج کے لیے شفا ہسپتال منتقل کرنے، ذاتی معالجین کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی ہے۔ دیکھیں، عدالت کو غیرت دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف نام کا آدمی جیل میں تھا، اس کو کتنی سہولیات تھیں، کیسے ان کے ڈاکٹر جاتے تھے، فیملی جاتی تھی، کیسے انہیں اسپتال کے اندر پورا محل بنا کر دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف کو جب اسپتال شفٹ کیا گیا تو آس پاس کے سارے کمروں میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کے قریبی لوگ تھے، اور پورا خاندان وہاں پہ موجود رہتا تھا، پورا میلہ لگا ہوا تھا۔ میاں صاحب کے لیے اسپیشل ٹائلیں باتھ روم کی تبدیل کی گئی تھی، یہ میاں صاحب پسند نہیں فرما رہے تھے۔ تو بہت سارے اور بھی انتظامات کیے گئے تھے، ماضی میں بتا چکا ہوں، میرے خیال میں بار بار اس میں جانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن
नवाज शरीफ को जिस लेवल की सहूलतकारी इस निजाम ने की थी, इमरान खान को बुनियादी हुकूक भी उनके नहीं दिए जा रहे। इस पे उज़्मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी तफसीलात रख दी हैं। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे पाएगी? देख लेते हैं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मुराद सईद बड़े लंबे अरसे के बाद मंजरे आम पर आए। मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया शहजाद अकबर साहब को। इंटरव्यू वैसे सुनने वाला है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शहजाद अकबर साहब के चैनल पे जाकर मुराद सईद का इंटरव्यू जरूर सुने। उसमें आपको बहुत सारी वो चीजें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले आइडिया नहीं था। मुराद सईद ने अभी भी, क्योंकि मेरी मुराद सईद से बात हुई थी और मुराद सईद के पास जो हकायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुराद सईद ने अभी भी अपने दिल में रखी हुई हैं और उसने उन चीजों से पर्दा नहीं उठाया। देखें, जितना मर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार पड़ी है, एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो कर सकते थे, कह सकते थे, उन्होंने वो कहने से गुरेज किया। और इसलिए नहीं कि वो डरते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टक्कर ली हुई है। डर की वजह से नहीं, इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत की वजह से बहुत सारी चीजों पे खामोशी। इमरान खान साहब भी खामोश रहे। मुराद सईद जो है उन लोगों में से एक है। और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं। अभी मुराद सईद ने बहुत सारी बातें नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो तल्ख हकायक है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, कि कैसे पाकिस्तान में लंदन प्लान के जरिए से एक मिलिट्री जर्नल और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में मुआहदा होता है, फिर कैसे अमेरिका को बीच में लाया जाता है, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बाय डिजाइन लाया गया और किन हालात का सामना इमरान खान ने और मुराद सईद ने किया। और अब इमरान खान को खामोश रखने या खामोश करवाने के पीछे असल कहानी क्या है। अफगान पॉलिसी पाकिस्तान ने क्यों बदली। फिर उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तानी शामिल हो गए। ये आप इंटरव्यू सुने, आपको बहुत सारा कुछ उस इंटरव्यू के अंदर मिलेगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो ना बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हकीकत क्या है? मैं एक तहरीर पढ़ रहा था और उसमें वो हकीकत जो है वो सबसे आसान अल्फाज में नजर आती। वो कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ानी है, ये फैसला तो IMF करता है। रूस और ईरान से सस्ता तेल लेना या नहीं लेना, इसका फैसला अमेरिका करता है। और दुनिया के फैसले हम करते हैं। यानी हम बेवकूफ हैं। ये अवाम जो है ये रोटी को चोची कहते हैं कि तुम कहोगे जनाब हमारी बड़ी इज्जत बढ़ रही है। हर जगह पे हमारा वजीर आजम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। हमारा आर्मी चीफ जो है वो ब्रीफ केस लेके डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने पहुंच जाता है। यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। और फिर आप कहते हैं बड़ी इज्जत मिल रही है। भाई डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया या कुछ सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आए। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में? कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी, कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में IMF से बात करने के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल छाप दिए जाते थे, प्रोग्राम हो जाते थे कि आप गए क्यों, आप मिले क्यों। यहां पे कर्जे की किस्त लेने के ऊपर ये मुबारकबादें देते हैं। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा है। और अब अभी आप और देखेंगे, ये 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। बिलावल ने जिस ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मैं हैरान हो गया था कि बेनजीर भुट्टो की रूह कब्र के अंदर तड़प गई होगी जो बिलावल ने किया था। डंडे वाली जमहूरियत और ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जिस ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, जालिमाना मेजॉरिटी के साथ, ताकत के इस्तेमाल के साथ बिलावल ने आईनी तरमीम पास करवाई थी 26वीं और 27वीं, आज वही बिलावल फंसा हुआ है। पीपल्स पार्टी को सिंध में रगड़ा लगाया जा रहा है। नैब के जरिए से चुरे तेज कर दिए गए हैं। ये भी करप्शन पकड़ लेंगे, वो भी करप्शन पकड़ लेंगे, इनको बार बार धमकाया जा रहा है। इसमें ना एक बड़ी जबरदस्त सुहेल रशीद साहब ने खबर दी है और ये इसमें 4-5 खबरें एक साथ हैं उनकी एक ही खबर में, कि किस तरीके से अब सिंध के अंदर बंद फाइलें खोली जा रही हैं, किस तरीके से नैब को दोबारा मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और उनके लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बिलावल को और आसिफ जरदारी को 28वीं आईनी तरमीम भी अच्छे बच्चों की तरह पास करवानी पड़ेगी, चाहे वो ये माने या ना माने, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी, ये बिलावल ने खुद कहा था, तो जरा उसका मजा भी ये चखेंगे। इन्हें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो जमहूरियत की नफी है। इन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा
جس سے پاکستان میں سیاستدان کمزور ہوں گے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی. اب کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائے گا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کر کے صدر پاکستان بن جائے. کچھ بھی بن جائے, یہ ملک نہیں چلنا. صدر پاکستان بن جائیں, وزیر اعظم بن جائے, آرمی چیف کے اوپر بھی کوئی عہدے لے لے وہ بھی بن جائے, کچھ بھی بن جائیں, خدا نہیں بن سکتے, رب نہیں بن سکتے. یہ نظام نہیں چل سکتا. آپ الٹے لٹک جائیں. آپ کو عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی, آپ کو عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا. یہ نظام نہیں چلے گا. پاکستانی بگڑ گئے, پاکستانی نہیں بات مان رہے. ناظرین, عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے 9 مئی کا, وہ آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور دہشت گردی کی امجد شاہ صاحب جو جج ہیں ان کی عدالت میں سماعت ہوگی. اب عمران خان صاحب کو مشورہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کر دیں اور اس سے انکار کر دیں آن لائن جانے سے. وہ کہے ٹھیک ہے, مجھے عدالت میں لے کر جاؤ, اور اس کے لیے پریسیڈنٹس موجود ہیں. شہزاد اکبر اور دیگر کئی اور لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ وہ آن لائن پیش ہو سکیں عدالت میں, تو انہیں منع کر دیا گیا. انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا, نہیں جی نہیں, آپ کو آنا ہی پڑے گا. اور ہم تو پاکستان نہیں آ سکتے, ہماری جان خطرے میں. لیکن انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ آئیں گے نہیں تو آپ فارغ ہیں. اشتہاری کر دیے, فارغ کر دیے. اب عمران خان صاحب کیونکہ گرفتار ہیں اور انہیں کہہ رہے جی آپ کو آن لائن لے کر آئیں گے, تو عمران خان صاحب کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے کہ کھلی عدالت کے اندر یہ کیس چلایا جائے اور مجھے کھلی عدالت کے اندر پیش کیا جائے جج کے سامنے. میں تو اویلیبل ہوں. اب چاہے یہ سماعت جیل کے اندر ہو, چاہے یہ سماعت جیل کے باہر ہو, تو عمران خان صاحب کے سامنے ہونی چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ یہ معاملہ اٹھائے. عمران خان صاحب, اس کو روکنے کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیں آپ. 9 مئی کا جو ٹرائل ہے نا, اس میں خالی عمران خان نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی کی بہت ساری قیادت بھی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت میں سے جو بھی عمران خان صاحب کو ملتا ہے نا, وہ خودکش ایک ورکر بن جاتا ہے عمران خان صاحب کا, اور اس کو بڑی انرجی مل جاتی ہے. میں نے اس کو ایک جو بات کی خودکش کی, وہ میں نے ایک مثال کے طور پہ کی ہے. اب اس کو خودکش بمبار نہ سمجھ لے کوئی. تو عمران خان صاحب سے جو بھی مل کر آتا ہے نا, وہ اس کے جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے بیانیاں لے کر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. پھر عمران خان صاحب کے اندر سے سٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی وہ کرتے ہیں. تو اس لیے اب جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی ان کو آپس میں ملنے ہی نہ دیں. جیل میں ٹرائل ہوگا تو یہ سارے رہنما جیل میں جائیں گے, وہاں عمران خان سے ملیں گے, مشاورت کریں گے, بات چیت ہوگی, پھر کام خراب ہو جائے گا. عمران خان کو باہر لا نہیں سکتے تو آن لائن کر دیتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو آن لائن اب اس کے اندر پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ جناب مجھے میرا حق دیا جائے اور اوپن کورٹ کے اندر میرا ٹرائل کیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مجھے آن لائن, حالانکہ میں دستیاب ہوں, میں تو گرفتار ہوں. دیکھیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں اور جب ان کی جان خطرے میں تھی, تو عمران خان صاحب کے وکلا نے کئی مرتبہ کہا عدالت کو کہ میں آن لائن پیش ہو جاتا ہوں, میں اپنے گھر سے لیپ ٹاپ لگا کے آن لائن پیش ہو جاتا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, زخمی بھی ہوں. لیکن عدالت بضد تھی کہ نہیں نہیں, بنفس نفیس عمران خان صاحب خود عدالت میں آ کر پیش ہوں. تب انہوں نے ضد کی. لیکن اب عمران خان صاحب کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور وہ تمام مثالیں سامنے رکھنی چاہیے. ناظرین, ایک ڈرون حملہ ہوا ہے بلوچستان میں, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ سمیدین بلوچ صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ تصویر کسی کشمیر یا فلسطین میں ہونے والے جبر اور عام شہریوں پر بمباری کی نہیں ہے, بلکہ بلوچستان کی ہے. یہ ایک ڈرون حملے کا نتیجہ ہے جو کل بلوچستان کے شہر خوزدار زہری میں ہوا. اس حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد, جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں, جنہیں خاک اور خون میں نہلا دیا گیا. اب یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر بھی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے, وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ڈرون حملے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے, اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی. لیکن لگاتار پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ناظرین, پاکستان کے وزیر اعظم پہنچ گئے لندن میں اطلاعات کے مطابق, اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں, اور مبینہ طور پہ 20 تاریخ کو یہ کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اس کا پتہ چل گیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس کا پتہ چل گیا, تو انہوں نے سیم ٹائم پہ ایک احتجاج رکھ لیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ایک بندہ چنا جا رہا ہے, ایک ایک بندہ فائنلائز کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سیاسی ماحول پورا بنایا جا سکے اور 400-500 بندے اکٹھے کر کے اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کی جائے ایک بند ماحول میں, جہاں پہ عاصم منیر صاحب مبینہ طور پہ اور شہباز شریف صاحب موجود ہوں گے. بھی کنفرمیشن نہیں ہے
لیکن پروگرام یہ کر رہے ہیں اور کوئی انویٹیشن میری نظر سے گزرے ہیں جو واٹس ایپ میں کہیں گردش بھی کر رہے تھے، تو میں نے وہ دیکھا بھی ہے. اس میں بڑی سخت شرائط رکھی گئی ہیں، موبائل نہیں لے جا سکتے آپ جناب، آپ کو پراپر چیک کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر شامل کی ہیں. لہذا وہ جو پروگرام ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا پوسٹر جاری کر دیا ہے. ذرا یہ پوسٹر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانیوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ 20 سپتمبر کو سیٹرڈے کو 3 بجے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور اوپر عاصم منیر اور عمران خان کی فوٹو بنائی ہوئی ہے. یعنی یہ مقابلہ اوورسیز پاکستانیوں کے مطابق عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں ہے. یہ ان دو لوگوں کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے اور باقی کسی سیاستدان کی فوٹو نہیں ہے، شہباز شریف کی، مریم کی، نواز شریف، کوئی کھاتے میں ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اس وقت اقتدار عاصم منیر صاحب کے پاس ہے تو ان کے خلاف کیا ہے. عاصم منیر صاحب کے اوپر انہوں نے کراس لگایا ہوا ہے اور نو ایکسٹینشن نو ڈکٹیٹر انہوں نے یہ لکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور 20 تاریخ کو یہ احتجاج کرا. اب یہ تحریک انصاف کا ایک بڑا امتحان بھی ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی. اس سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے مظاہرے کرتے رہے ہیں یہاں برطانیہ میں. لیکن سوال یہ، اور اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے اس پوسٹر میں تو نہیں، ایک اور پوسٹر میں نے دیکھا تھا، وہاں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو ماسک پرووائڈ کیے جائیں گے. جو لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا چہرہ نظر آئے، کیونکہ یہ امبیسی والے ویڈیوز بنا کے اور وہ ایجنسیوں کو بھیجتے ہیں، وہ پھر ان کی فیملی ان کے خاندانوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ انہیں ہراساں کرتے ہیں پاکستان میں. تو اس کے لیے ان کو ماسک دیے جائیں گے. میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ عمران خان صاحب کے چہرے کے ماسک ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے اور لوگ وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے آ جائیں گے. اب یہ ناظرین اس وقت سچویشن ہے. تو عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج 20 تاریخ کو ایمبیسی کے باہر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان ایمبیسی جو ہے لندن میں، وہاں پہ انہوں نے فی الحال ابھی تک جو پروٹیسٹ کا ایریا بتایا ہے وہ یہی ہے. ہائی کمیشن پاکستان کا جو ہے اس کے باہر یہ احتجاج کیا جائے گا. تو تحریک انصاف کے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ اندر بندے زیادہ ہیں یا باہر بندے زیادہ ہیں. مقابلہ تو اب یہ ہے. تو اب پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این زیادہ بندے اکٹھے کر سکتی ہے یہاں پہ اپنے سارے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے. مختلف ملکوں سے وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ زیادہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں برطانیہ میں، یا پاکستان تحریک انصاف یا اوورسیز پاکستانی زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے احتجاج کے لیے آتے ہیں. ناظرین ایک اور بڑی عجیب خبر جو کل ہوا واقعہ پاکستان میں حیران کن ہے کہ ایک دن کے لیے صرف فیصلہ آیا جسٹس بابر ستار صاحب کا، اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ تھا جس میں ایک میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب کو جو چیئرمین پی ٹی اے غلط طریقے سے لگایا گیا، انہیں فارغ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا اور وزیر اعظم کو کہا گیا جی آپ نیا لگائیں. تو آج جناب اس فیصلے کی اوقات یہ ہے، یعنی ایک ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی اوقات ایک ریٹائرڈ جرنیل کے سامنے کک بھی نہیں ہے. اور آج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں واپس بحال کر دیا گیا. یہ ہے ناظرین اس ملک میں نظام انصاف کی حالت. اور اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ ججوں کو بھی تن دو، اداروں کو بھی تن دو، عوام کو بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دو، سیاسی جماعتیں فارغ کر دو، پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پورے ملک کے اوپر جبرن قبضہ کر لیا. رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں بچی. اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اب لے دے کہ ہمارے پاس صرف فوج رہ گئی ہے جو ہم آفر کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، یا ان کے ہر